بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں پہ رکھ کر یہ عمل پڑھ لو۔ مجھ سے قسم اٹھوا لو، آپ کے کندھوں سے لے کر پیروں تک آپ کی تقدیر چمک جائے گی، آپ کا نصیب چمک جائے گا، کیونکہ یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ شعبان کے چاند کو کسی بھی وقت کسی بھی رات دیکھ کر آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی چاند کو دیکھ کر کرنا ہے، جب تک شعبان کا چاند نظر آئے گا تب تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ سب کو اس کی اجازت عام ہے، کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، سب کے لیے اجازت عام ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے جتنے بھی بھائی میری بہنیں جہاں جہاں سے آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے، سب بہن بھائیوں کے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے، اور سب کے درمیان پیار محبت اور اتفاق پیدا فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کی تقدیر کو ایسے چار چاند لگا دے گا، آپ کے نصیب کو ایسا روشن کر دے گا، آپ کی قسمت کو ایسے چمکا دے گا کہ سارے بند دروازے کھل جائیں گے، جن کی قسمت کو تالے لگ چکے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ کبھی آپ نے پہلے اس طرح کا یہ عمل نہیں کیا ہوگا، بہت ہی آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ 2 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے۔ میری ہر بہن اور بھائی کی تقدیر بدل دے گا آج کا یہ عمل۔ شعبان کے چاند کو دیکھ کر مانگی گئی دعا وہ اللہ کبھی رد نہیں کرے گا، وہ ضرور قبول فرما لے گا۔ اللہ کے فضل سے ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دوستو، مشکل وقت آنے سے پہلے کبھی نہیں بتاتا، زندگی میں کسی بھی موڑ پر کب برا وقت آ جائے کسی کو خبر نہیں ہوتی، اس کے بارے میں صرف میرا اللہ جانتا ہے، اسی کو پتا ہے۔ اگر انسان کو مشکل وقت آنے سے پہلے پتہ لگ جائے تو وہ پہلے ہی اس کی تیاری کر لے، لیکن یہ بتا کر نہیں آتا۔ اگر مشکل اور برا وقت بہت لمبا ہو جائے، ٹلنے کا نام نہ لے رہا ہو، تو انسان کے دل میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، وہ مایوس ہونے لگ جاتا ہے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سے گھروں میں بہت سے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا مشکل وقت آتا ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل میں صرف مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ کا وقت آسانی میں بدل جائے گا، اب حالات بہتر ہو جائیں گے، تو ان میں اس قدر مایوسی پھیلی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، پریشانی ہمارا مقدر بن چکی ہے، سکھ چین کا اب ہم سے کوئی واسطہ نہیں رہا، اب ہماری پریشانی اور مسائل کا خاتمہ ناممکن ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی کو اسلام میں کفر قرار دیا گیا ہے۔ یہ مایوسی ایسی چیز ہے جو انسان کا اللہ پر سے یقین ختم کر دیتی ہے۔ آپ آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لیں، ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی مایوسی ایسے غائب ہوگی، آپ کا نصیب ایسے چمکے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اور آج کا یہ عمل ہے بھی ان لوگوں کے لیے ہی جو مایوسی کے آخری کنارے پر ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بس سب اینڈ ہونے والا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کا یہ عمل بڑی توجہ سے سن لیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کے اگلے سال کا رزق اور اس کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ اور جب آپ اس برکت والے مہینے کے چاند کو دیکھ کر یہ عمل کر لیں گے تو آپ کا نصیب خود ہی چمک جائے گا۔ دوستو، یہی مقدس دن ہوتے ہیں، جیسے رجب، شعبان اور رمضان۔ ان دنوں میں جو کچھ پڑھنے کو ملے وہ پڑھ لیا کرو، کیا پتا کون سا پڑھا ہوا عمل قبولیت کا باعث بن جائے اور آپ کی دلی مراد پوری ہو جائے۔ عمل بڑی توجہ سے نوٹ فرما لیں کہ اس میں کیا پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ آج کا عمل ایک بچہ بھی 2 سال کا پڑھ سکتا ہے۔ اس عمل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ شعبان کے چاند کو دیکھ کر اپنے دونوں ہاتھ آپ لوگوں نے اپنے کندھوں کے اوپر رکھ لینے ہیں، یعنی ایک ہاتھ ایک کندھے کے اوپر اور دوسرا ہاتھ دوسرے کندھے کے اوپر۔ دونوں کندھوں پر آپ لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھ رکھ لینے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ جب معافی مانگ لیں اللہ سے اپنے گناہوں کی،
تو اس کے بعد آپ لوگوں نے 21 مرتبہ یہ عمل پڑھنا ہے، یا کریم کرم فرما، یا رحیم رحم فرما۔ یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے یا کریم کرم فرما، یا رحیم رحم فرما۔ اپنے دونوں ہاتھ الگ الگ کندھے کے اوپر رکھ کر، یعنی ایک ہاتھ ایک کندھے کے اوپر رکھ کر اور دوسرا دوسرے کندھے کے اوپر رکھ کر، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پڑھنا ہے، یا کریم کرم فرما دے، یا رحیم رحم فرما دے، یا کریم کرم فرما دے، یا رحیم رحم فرما دے۔ 21 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ کیسے ہوگا؟ یا کریم کرم فرما، یا رحیم رحم فرما، یہ ایک دفعہ ہو گیا۔ پھر دوسری دفعہ یا کریم کرم فرما، یا رحیم رحم فرما، یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اسی طرح 21 مرتبہ پڑھ کر پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھ کر آپ لوگوں نے اللہ پاک سے اپنے کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت، اپنے نصیب کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ میرا پروردگار آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ کے کندھوں سے لے کر پیروں تک کے نصیب کو بدل دے گا۔ دوستو، یہی وہ مقدس گھڑیاں ہیں، مقدس دن ہیں جن میں آپ کا نصیب چمک سکتا ہے۔ جو لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ادھر ادھر سے باتیں سن رہے ہیں، اپنے مسئلوں کو لے کر پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ ناکام ہوتے ہیں اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں، اپنے نصیب کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی تقدیر کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، تو دوستو اپنی تقدیر کو قصوروار ٹھہرانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ عمل کر لیں، وظائف پڑھ لیں اور اپنی زندہ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اپنی قسمت بدلتے ہوئے دیکھ لیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو آپ لوگ شعبان کا چاند دیکھ کر کسی بھی دن، کسی بھی وقت، یعنی جب تک شعبان کا چاند نظر آتا ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔